ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے کہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ عوام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ قرأت کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھتے. تو ان کا سوال یہ ہے کہ جس نے آج تلک اسی طرح پڑھا ہو، یعنی بغیر مخارج کے اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہو بچپن سے لے کر آج تک، تو اس کے ثواب کے تعلق سے، اور یہ کہ اگر یہ قرآن خوانی کراتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ سامنے والوں کے مخارج اچھے نہیں ہیں تو ان کو قرآن خوانی کرانے پر کوئی ثواب ملے گا یا نہیں، یا اس کے اوپر گناہ ملے گا. ساتھ میں ایک بات انہوں نے اور لکھی ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ مسئلہ عوام میں یعنی بتانے کا یا کھل کر بیان کرنے کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر شرعی رہنما چاہیے. اول تو یہ ایسا اس مسئلے میں کیا ہے کہ جو عوام میں بیان کرنے کے لائق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرأت کا جو مسئلہ ہے کہ قرآن پاک درست کرا جائے گا، علماء کرام اس کو عوام میں ہی جو ہے بیان کرتے ہیں. اب آپ نے کہا کہ قرآن خوانی کرانے نہ کرانے کے تعلق سے تو دیکھیں انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. تو اس لیے اگر آپ قرآن خوانی کرائیں گے تو یہ مسلمانوں کے اوپر بدگمانی نہیں کر سکتے کہ جو بھی قرآن پاک پڑھنے آئے گا تو اس کے مخارج جو ہے وہ درست نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ ثواب کی نیت سے اس کو کرائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب ملے گا. اور ایک بات اور ہے کہ مخارج کا درست نہ ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو قرآن پاک پڑھا جائے گا اول تا آخر اس پہ کوئی ثواب نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ جہاں معنی فاسد ہوگا یا الفاظ دوسرے الفاظ سے بدل جائیں گے یا جہاں الفاظ بالکل تبدیل ہوں گے جس سے معنی بدلتا ہو، تو وہاں پر جو ہے نا گناہ ملے گا، اور اس طریقے سے کہ اس کو ثواب میں یعنی وہاں پہ اس کا ثواب نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو قرأت کے ساتھ حسن کے ساتھ نہ پڑھ سکتا ہو، یعنی الفاظ اس کے ٹھیک ہوں اور سارے الفاظ صحیح ادا کرتے ہیں، لیکن کہیں پہ جا کے وہ ایسی غلطی کرتا ہے کہ نکالنے کی تو الفاظ کوشش کرتا ہے لیکن نکلتے نہیں ہیں، تو اس صورت میں بھی قرآن پاک کا پڑھنا بالکل صحیح مانا جائے گا. تو یہ انداز سے کہ کوئی قرآن پاک درست نہیں پڑھتے تو اس لیے قرآن خوانی کرائی جائے نہ کرائی جائے، اس میں یعنی یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے. قرآن خوانی کرانی چاہیے، ہاں جس کے بارے میں بالکل یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ خود سنا ہوا ہو یا اس نے بیان کیا ہو کہ میرے مخارج بالکل درست ہیں، کہ وہ قرآن پاک پڑھ ہی نہیں پاتا، یعنی صرف کچھ لفظ اس کے نکلنے میں پریشانی نہیں ہے بلکہ مطلقاً نہیں پڑھ پاتا، تو ایسے شخص کو جو ہے قرآن خوانی سے ضرور روکا جائے گا قرآن پاک پڑھنے سے. لیکن سب کے لیے یہ کہ نہیں پڑھتے تو یہ اپنے انداز سے بات نہیں کر سکتے اس طرح بدگمانی کے طور پر کہ سب درست نہیں پڑھتے ہوں گے، کیونکہ اس طرح تو دیکھیں عوام کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو نماز بھی یعنی درست نہیں پڑھتے، اگر امام کے پیچھے نہ ہو تو ان کو مسجد میں جانے سے بھی نہیں روکا جائے گا کہ ان کو نماز درست نہیں آتی یا نماز نہیں پڑھ سکتے تو ان کو مسجد میں روکا جائے، ایسا نہیں ہے. اور نہ صرف انداز سے یہ کسی کے اوپر کہہ سکتے بدگمانی کرتے ہوئے کہ فلاں کی نماز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ہاں یہ معلوم ہے کہ اب علم دین کی جو کمی ہے اور نمازوں سے اور علماء سے جو دوری ہے اس کا نتیجہ یہی ہے کہ نمازیں درست نہیں ہے، قرآن پاک کی تلاوت درست نہیں ہے، اس کا نتیجہ اس کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہ قرآن خوانی کرانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. اب رہا یہ کہ بچپن سے جس نے اسی طرح قرآن پاک پڑھا تو اس کو چاہیے کہ درست کرے، یعنی اس طرح اگر اس نے پڑھا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھے کہ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب ضرور ملے گا. لیکن اب خبر ہونے کے بعد کہ اس طرح نہیں پڑھنا تھا تو اس کو درست کرنے میں لگنا چاہیے، جبکہ اس کے مخارج ایسے ہوں کہ جو معنی کو فاسد کرتے ہوں یا نماز میں فساد یا تلاوت میں بگاڑ پیدا کرتے ہوں تو اس کو درست کرنے میں لگنا چاہیے. اب اس کے لیے آلکس کرنا یعنی اپنے فرائض سے آلکس کرنا کہلایا جائے گا، تو اس صورت میں اس کے لیے آگے ثواب کی جو ہے کوئی امید نہیں ہو. پتھر میں حسن لالے پرنوار